السلام علیکم ویورز، فیس ٹو فیس کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، فیس ٹو فیس کا یہ لائیو سیگمنٹ ہے اور آج میں بتا دوں کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جمہوریت کے ثمرات اور پاکستان۔ اس سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو دنیا میں جمہوریت کے ثمرات میں پرسنٹیج کے حساب سے نمبر 1 جو کنٹری ہے وہ ہے ناروے، اور اس میں جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ ہیں جی 99.3%، جسے جمہوریت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں جس پہ۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے نمبر 2 پہ آئس لینڈ کا، جس کے ثمرات 99.50، یعنی کہ آلموسٹ وہ بھی 100% ہے۔ تیسرے نمبر پہ سویڈن آتا ہے ڈیموکریسی میں، جس کے ثمرات ہیں 93.9%۔ نیوزی لینڈ کا نمبر 4 ہے، اس کے ثمرات جو ہیں جمہوریت کے جس سے عوام فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے ثمرات 9.26، یعنی کہ 99.26۔ اس کے بعد 92.6۔ ڈنمارک 5ویں نمبر پہ 92.0، یعنی کہ 92% ثمرات ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے جو ثمرات ہیں جمہوریت کے وہ ہیں 90.90% ہیں، اور اس کے بعد کینیڈا آتا ہے جو کہ 7ویں نمبر پر، چھٹے نمبر پر کینیڈا آ رہا ہے، 90.15% ہے، آلموسٹ جو ہے 91% بنتا ہے۔ اس کے بعد فن لینڈ جو ہے اس کے جو ثمرات ہیں عوام کے لیے، جمہوریت جو سسٹم ہے، جو ڈیموکریسی جسے ہم کہتے ہیں پاکستان میں، اس کے جو ثمرات ہیں فن لینڈ میں وہ 90.3% ہیں۔ اور 9ویں نمبر پہ آتا ہے آسٹریلیا، 90.1% ثمرات عوام کے سسٹم کے، آپ دیکھ لیں کہ اس میں فلاز نہیں ہے۔ ہالینڈ جو ہے وہ 90% ہے۔ اور انفارچونیٹلی 149 کنٹریز میں ڈیموکریسی ہے دنیا میں، اور پاکستان کا نمبر ہے 139، یعنی کہ اینڈ کے 10 میں آتا ہے، 139 نمبر ہے۔ تو اس سے پہلے میں ایک جمہوریت کی ایک عام سی تعریف آپ کو بتا دوں، اس کے بعد انٹروڈکشن کروں گا ہمارے جو معزز مہمان ہیں اسٹوڈیو میں فیس ٹو فیس پہ ہمارے ساتھ۔ جمہوریت کی جو عام فہم جو تعریفیں تو بہت سے اسکالرز نے کی، بہت سے فلاسفرز نے کی، لیکن جو عام فہم تعریف ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ذریعے، عوام کی حکومت عوام کے لیے حکومت۔ تو اس کے بعد میں تعارف کراؤں گا، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ ہماری سب سے پہلی گیسٹ ہے فاطمہ حسن، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کی۔ ویلکم ٹو دا شو جی۔ میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نیوز سے تعلق رکھتے ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ ابراہیم مغل صاحب، سینئر اینالسٹ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر۔ ابراہیم مغل صاحب، میں آپ سے ہی شروع کروں گا، تو امید کروں گا کہ ہم یہ جو پروگرام ہے فیس ٹو فیس، یہ ہم کوئی عوام کو کچھ نالج بھی دے سکے۔ میرا پروگرام جو ہے ہمارا فیس ٹو فیس، ویسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو کچھ ہم ایجوکیٹ کر سکیں، ہمارا لڑانا اور جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، وہ تو آپ کو پتہ بڑا ایزی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو میں نے آپ کو تھوڑی سی ایک لسٹ دی ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میری وہاں پہ جو یورپی یونین کے بہت سے ممبر پارلیمنٹ ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے، میرے دوست ہیں، تو موسٹلی ان میں سے ناروے، اس کے بعد آئس لینڈ، سویڈن، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ تو نہیں، یہ 4-5 جو کنٹریز ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم امرز لا پہ چلتے ہیں۔ ڈیموکریسی از دیئر، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم امرز لا پہ چلتے ہیں۔ خان صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہم دوستوں کو بلایا، اور ٹاپک اتنا کامن ہے کہ جمہوریت، جس جمہوریت کا صبح شام نام لیتے ہیں، جمہوریت جمہور سے نکلا، اور جیسے آپ نے فرمایا جمہور کا مطلب لوگوں، عوام لے لو، لوگ لے لو، سوسائٹی لے لو، ہیومن بینگز لے لو، مختلف طبقات لے لو، تمام کا مقصد جب مل کے آتا ہے تو بن جاتا ہے کہ طبقے کی یا سوسائٹی کی بہتری کیسے، بیٹرمنٹ۔ اور اس کو قانون کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ کے وہ لاز، آپ کے وہ ریگولیشن جس سے، یہ لفظ سننے والا، جس سے معاشرے کے ہر طبقے کو فائدہ پہنچے، وہ مناسب جمہوریت ہے، معاشرے کے ہر طبقے کو۔ اچھا، جب ہم یہاں آتے ہیں نا، جیسے آپ نے یورپ کا بھی ذکر کر دیا، تو خان صاحب پھر ہم جکڑ پتہ کیا جاتے ہیں کہ جمہوریت یہ ہے کہ ٹرالیوں میں، ٹرکوں میں بندوں کو گدوں کی طرح بھر کے لے آؤ اور انہیں کہو یہاں مورا لگاؤ، گھر چل جاؤ، جمہوریت نمبر گیم۔ ہاں، نمبر گیم۔ جمہوریت یہ نہیں، جمہوریت یہ ہے، جمہوریت کا لمبردار جرمنی کہتا ہے لیکن ہمیں چانسلر فٹ آتا ہے، چانسلر لے آؤ آگے۔ جمہوریت کا لمبردار یو کے کہتا نہیں ہمیں پرائم منسٹر فٹ آتا ہے، پرائم منسٹر آگے لے آؤ، کام کرنا ہے۔ جمہوریت کا لمبردار فرانس، وہ کہتا ہے نہ چانسلر نہ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ آگے لے آؤ۔ یہاں بدقسمتی کیا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ میں قوم کو یہ نہیں کہنے والا کہ آئیں میں آپ کو نافرمانی کی تحریک کی طرف لے جا رہا ہوں، لیکن یہ بتائیں جمہوریت میں جب آپ نے ہر طبقے کے لیے کام کرنا ہے، خصوصاً پسے ہوئے طبقے کے لیے، تو خان صاحب یہ بتائیں
کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسی کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے 2013 میں آئے مئی میں, اپنے دور میں یہ تقریباً 15,000 ارب سے لے کے 20,000 ارب روپے ٹیکسز کی شکل میں لیں گے. اس سال کا ہدف 4,000 ارب روپے کا ہے. 5 سال میں گویا 15,000 ارب سے 20,000 ارب کا مطلب $150 بلین سے $200 ارب. یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو ریونیو جنریٹ کرنے جو انہوں نے ٹیکسز صرف لینے ہیں 5 سالوں میں اپنے گھر میں. جب یہ 5 سال مکمل کریں گے تو کوئی پوچھے گا تو صحیح کہ جی آپ نے دیا کیا, 150 ارب سے $200 ارب لیے, تو قوم پوچھتی ہے اس سے دیا کیا, اور کیوں قوم پوچھے گی؟ گراس مین امریکہ والا آتا ہے جس سے جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ کو $1 بلین دے کے چلا جاتا ہے, 15 دن پھر واپس آتا ہے, کہتے ہیں جی ابھی تو آپ گئے تھے کیا ہوا بھائی, وہ جو $1 بلین دیا اس کا حساب دو. وہ کہتے ہیں گراس مین صاحب آپ اتنے بڑے اور $1 بلین کا حساب, وہ کہتے ہیں وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا, وہ مجھ سے جواب پوچھ رہے ہیں. اچھا یہاں کیا ہے, آپ 2013 کو اٹھا کے دیکھ لیں, جو قوم بدقسمتی سے 20,000 ارب روپے ٹیکس بھی دے, 2013 اور آج کی جمہوریت کا کرنے مقابلہ ایجوکیشن بری ہوئی ہے یا اچھی ہوئی ہے, بیٹھ گئی ہے. ایوری باڈی نوز. ہیلتھ کی بات کر لیں, تب اگر ایک بیڈ پہ ایک مریض ڈالتے تھے, آج بیڈ ایک ہی ہے, مریض 4 ڈال رہے ہیں اس پہ, کسی کی ٹانگیں ادھر کو کسی, اور کئی فرش پہ گر کے مر بھی جاتے ہیں. تیسری بات کر لیں, ہم نے کہا روٹی روزگار اور رہائش کی بات کرو. اکتوبر 2013 جناح کنونشن اسلام آباد میں انہوں نے بابوؤں کو بلایا اور میں بھی وہاں چلا گیا. مجھے سپیکر نہیں دیا, میں نے کھڑا ہو کے وہاں بات کی. نواز شریف صاحب نے مجھے ایڈریس کر کے کہا یاد رکھنا ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ کو آج یاد ہی نہیں, میں نے اس وقت آپ کو کہا میاں صاحب $100 کی بات سنیں, اس کی بات سنیں, بابوؤں کی بات سنیں. بابو جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرا قومی ترانہ چلا, کسی نے فلیگ لہرانا پسند نہیں کیا, یہ جہالت ہے جی. میں نے استغفراللہ ان پہ لعنت بھی بھیجی, اور میں نے میاں صاحب آپ کو کہا کہ میرے ساتھ آپ روٹی روزگار اور رہائش کی بات کر لیں. اگر آپ بھٹو کے نعرے سے آپ کو اختلاف ہے, روٹی روزگار اور رہائش کی بات کر لیں. کیا میں اس جمہوریت کو سمجھوں 20,000 ارب روپیہ قوم دینے والی, مطلب یہ سب کا لے لوں, آپ کا سٹاف اس کی ہیلتھ بھی بیٹھ گئی, اس کی ایجوکیشن بھی بیٹھ گئی, اس کی ریزیڈنس بھی بیٹھ گئی, روزگار بھی بیٹھ گیا, وہ کیا کھائے کیا پہنے. رائٹ رائٹ. کہاں ہے جمہوریت؟ میاں صاحب یہ تو خیر جمہوریت کو انہوں نے تو بالکل ہی, انہوں نے تو بلڈوز کر دیا. بتائیں مطلب دیکھیں اس کے تھوڑا سا یہ سب, ہم تو ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ جو آل اوور دا ورلڈ ہے, اس کو ہم پروگرام کے لیٹر اسٹیج ہے ہم پاکستان میں بھی آئیں گے نا جی جی, لیکن ظاہر ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہم پاکستان کا تو احاطہ کرنا ہے, ہمارا کنٹری ہے تو پاکستان جی جی. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو 10 ٹاپ کنٹریز ہیں ان میں پاکستان تو خیر ہے ہی نہیں, 139 اس کا نمبر ہے ڈیموکریسی کے اندر, اور آؤٹ آف 149 139 نمبر ہے. بات ابھی انہوں نے بڑی کھل کے کی ہے اور بڑی ڈیٹیل میں کی ہے, اور جو قرضوں کا سارا ٹیکسز کا ذکر کیا, اس سے ہٹ کے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, جی جی, جمہوریت نام ہوتا ہے کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی, یعنی شراکت پارٹیسپیشن ہو, تو پارٹیسپیشن آف دا پیپل. آپ گورنمنٹ آف دا کہہ دیتے ہیں نا پیپل. اچھا جہاں پیپل ہے نا, بائی دا پیپل فار دا پیپل, لیکن میں کہتا ہوں اسی کی ایک امینڈڈ فارم ہے کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی. وہ جب بائی دا پیپل کہتے ہیں ڈیموکریسی میں ہو گیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو کلچر ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو بیماری ہے استثناء کی. لوگ کہتے ہیں یار کسی طرح میں بڑا ہو جاؤں, میں اشارہ کاٹ کے چلا جاؤں, میں لا کو وائلیٹ کروں, میں لیڈر بن جاؤں, میں ایم پی اے بن جاؤں, میں ایم این اے بن جاؤں, میں لوگوں کی خریداری. ڈیموکریسی تو نہیں کہتی, میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارا ایک کلچرل فلا ہے, کلچرل فلا. لیکن اس کو ایڈریس کس نے کرنا تھا؟ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈز نے. ڈیموکریسی اگر پنپ تھی صحیح معنوں میں شراکتی ڈیموکریسی, تو ان ایٹیٹیوڈز کو نیوٹرلائز کیا جاتا, اس کو نیوٹرلائز کرتی. ہو گیا رہا ہے کہ لوگ اسی استثناء کے حصول کے لیے اقتدار میں آتے ہیں, حاکم بن جاتے ہیں, عوام محکوم ہو جاتی ہے, ان کے درمیان ایک خلیج بن جاتی ہے بہت بڑی. اس خلیج کو آج تک پوری نہیں کر پاتا نہ ہمارا میڈیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس خلیج جو اتنی بڑی ہوگی اس کو کوئی پاٹ سکتا ہے؟ نہیں, خلیج میں دیکھیں جی کم کرنے میں میڈیا بڑا اہم کردار کر سکتا تھا. میں انفارچونیٹلی میڈیا کو بلانگ کرتے ہوئے یہ تسلیم کر رہا ہوں کہ میڈیا نے وہ کام کیا ہی نہیں, یعنی صحیح معنوں میں ایکسپوژر کیا. دیکھیں بات سنیں, اب تو خیر ڈیموکریسی کی پاکستان میں ایک اور قسم آ گئی کہ جو نہ ہم نے پڑھی نہ ہم نے پاس میں دیکھی, کہ جب آپ فرینڈلی اپوزیشن جو دنیا کی کسی مطلب کسی سسٹم میں نہیں ہے, بالکل آپ دیکھیں کہ آپ نے کامروں کا بھی سامنا کیا, ہم نے آپ نے ان کے خلاف لڑائی بھی کی, لیکن ہم ان کی اپوزیشن کرتے تھے. فرینڈلی تو کہیں بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کون سی قسم ہے؟ فرینڈلی سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ اس وقت
افغانستان کے بارڈر پہ کچھ لوگ مارے گئے جو ان کے سولجرز تھے، انہوں نے کہا جی یہ امریکن کا فرینڈلی فائر تھا، فرینڈلی فائر تھا. تو یہ ایسی فرینڈلی فائر تو چل رہے ہیں یہاں سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک عمران خان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس ایک لیور آیا تھا موبلائزیشن کا. موبلائزیشن جو ہے ڈیموکریسی کی روح ہے. اگر آپ پبلک کو موبلائز کر سکتے ہیں، ان کو ایک چینلائز کر کے ان کی قوت کو یعنی ایک طاقت بخش سکتے ہیں کہ آواز بن کے اسٹرانگ، تو آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو کریکٹ کرے. کیونکہ دیکھیں جو معاشرے گرو کی ہیں نا، وہاں پہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. لیڈر جو ہے وہ وائٹل لیڈرز بدلتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، لیڈر ہر وقت اچھا لیڈر بڑا لیڈر تو ہر وقت اچھا لیڈر نہیں آئے گا نا. کبھی لیڈر کمزور آ جائے گا، کبھی کو کم اچھا آ جائے گا، کبھی زیادہ اچھا آ جائے گا. How do you see the present leaders? دیکھیں میں لیڈرشپ کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سروائیو بہت کیا ہے. تو سروائیول جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ بنتی جا رہی ہے. سروائیول کیسے ہوا جی؟ وہ پولیٹیکلی ہوا ہے. میں تو بلکہ میاں نواز شریف کو ایک الیکشن سائنٹسٹ کہتا ہوں. ہی نوز دا الیکشن سائنسز. کیسے مطلب الیکشن سائنسز کسی یونیورسٹی مینیپولیشن کو آپ کہتے ہیں سائنس یا پھر پبلک میں ان کی جو روٹس ہیں؟ ہیوج رینج آف سبجیکٹس. الیکٹیبلز ہے، ہارس ٹریڈنگ ہے، وننگ دی پیپل ہے، لوگوں کو پروپیگنڈا مشینری بہت اسٹرانگ ہے، میڈیا مینجمنٹ بڑی اچھی ہے. میڈیا مینجمنٹ جو بڑی بات آپ نے جی یہ تقریباً 5 روٹس ان پیپل، جیسے بھٹو صاحب کی روٹس تھی عوام میں ابھی تک بھی. آئی ڈونٹ سی کہ ہی سو پاپولر امنگ دا پیپل، یعنی اس طرح کے پاپولر نہیں ہے، پاپولیرٹی کم ہوئی ہے. جی فاطمہ، آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی، وہ تو خیر اس سسٹم کو للکارتی ہے، چینج کی بات کرتی ہے. تو ڈیموکریسی تو مطلب ظاہر ہے کہ سب لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم بھی یہاں پہ اگر اس کے فلاز دیکھیں تو پھر ہمیں بھی بہت کرٹیسزم کا مظاہرہ مطلب جو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو اس سسٹم کو انڈر دا امبریلا آف ڈیموکریسی کیا چینجز کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے پہلے تو میں اس بات کا جواب دینا چاہوں گی، جن کنٹریز کا آپ نے نام لیا ہے وہاں پہ لوگ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے آگے آتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں آگے. جی یہاں پہ پاکستان میں جو شخص الیکشن لڑنے کا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پاور اور پیسہ. اور پھر اگر وہ پیسہ اتنا آپ کو بھی پتا ہے ایک الیکشن میں کروڑ 2 کروڑ اتنے لوگ پیسے کے الیکشن تک تو یہ نہیں تھا سب کچھ نا، اتنا پیسہ نہیں تھا اس الیکشن میں. جی لیکن اتنا لوگ جب پیسہ خرچتے ہیں پھر ان کا مقصد سب سے پہلے یہ بن جاتا ہے کہ اب اس پیسے کو وہ والا پیسہ جی ریکوری کریں. تو پھر وہ کسی کا میں نے بہت سے ایسے آپ لوگوں کے ہی ٹی وی شوز پہ جو پروگرام چلتے ہیں میں نے دیکھے ہیں کہ ان حلقوں میں جہاں وہ جا کے ووٹ لیتے ہیں، جو ان کو کامیاب کر کے اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں، وہ لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہمارے پانی ہمارے گھر میں کھانا ہے، نہ ہماری لائٹ نہیں ہے جی، اور گندا پانی، گٹروں کا پانی باہر گلیوں میں، کیسے بچے وہاں سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کبھی مڑ کے شکل نہیں دکھاتے. جہاں پہ پیسہ لگتا ہے، آپ کا میں یہ مطلب لوں کہ جہاں پہ پیسہ لگا کے الیکشن جیتا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے سمراج جو ہیں وہ زیرو ہیں جمہوریت. بالکل ایسے ہیں. اور پھر اگر اس کو یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام انسان جس کو سارا دن بجلی نہیں مل رہی، جس کے گھر میں اس کی وجہ سے پانی نہیں ہے، پانی پینے کو بیٹھے ہیں، کھانا پکانے کو بیٹھے ہیں، وہ لوگ اگر احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کو پنجاب پولیس احتجاج تک نہیں کرنے دیتی. ان کو جی تو مطلب جمہوریت اگر جمہوریت ہے تو پھر احتجاج کا بھی تو حق ہے نا. پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں جی نہیں، لیکن ہمارے رول میں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے قانون. میرا بنیادی سوال پھر وہیں پہ ہے کہ آپ اس میں کوئی مطلب بڑا ریولیوشنری چینجز آپ کے منشور میں ہے ایسا کہ مطلب اگر آپ کو گورنمنٹ ملتی ہے تو پھر آپ کو کہ اس کو ظاہر ہے کہ اس میں جو فلاز ہیں، ہم ایک سسٹم میں فلاز بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے جیسے ابھی ابراہیم مغل صاحب نے بات کی کہ جیسے امریکہ کو اگر وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں ہم پریزیڈینشل فارم رکھتے ہیں، برطانیہ کو پرائم منسٹرشپ اچھی لگتی ہے اس میں رکھتے ہیں. تو یہ چانسلر وہاں پہ جرمنی میں انہوں نے بتایا کہ نواز شریف صاحب سائنس ایسی لگاتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. انہوں اتنے سال بار بار آ کے وہ اس میں ایکسپرٹ ہو چکے ہیں. جہاں ان کو نظر آتا ہے پولیس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، یہ ہمیں فیور کرے گی، وہ پولیس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. جہاں جہاں ان کو نظر آتا ہے نا یہ چیزیں ہمیں الیکشن میں فائدہ پہنچائیں گی، وہ لوگ یہ کرتے ہیں. وہ عوام کا فائدہ نہیں دیکھتے. 2008 کے بعد تو آپ پیپلز پارٹی جو 50 سالہ پرانی جماعت ہے اس کو بھی آپ نے سپرسیڈ کر دیا. آپ تو مین اپوزیشن ہے. اگر یہ سب کچھ وہ کرنے میں ابھی بھی کامیاب ہے تو پھر تو ہم دیکھیں کہ ڈیموکریسی مضبوط ہو رہی ہے. میاں صاحب کی گورنمنٹ پھر 2018 میں آ جائے گی. اکثریت تو ان کی ہے نا، یہ تو یہی چینج کر سکتے ہیں نا، یہ قانون میں بھی چینج یہی لا سکتے ہیں، یہی اس قسم کے بل پاس کر سکتے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے.